الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 201 ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 کی تلاوت کی گئی. 285. آمن الرسول، یہ رسول ایمان لے آئے، بما اس چیز پر جو انزل الی ان کی طرف نازل کیا گیا، من ربہ ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور مومنوں نے بھی ایمان قبول کیا. کلن سارے کے سارے آمن ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسلی، ہم فرق نہیں کرتے، ہم تفریق نہیں کرتے، بین احد من رسلی ان رسولوں میں سے کسی کے درمیان. وقالو اور وہ کہتے ہیں، سمعنا ہم نے سن لیا، واطعنا ہم نے اطاعت کر لی، غفرانک اے پروردگار آپ معاف کرنے والے ہیں، ہم معافی کے طلبگار ہیں، ربنا ہے ہمارا پروردگار، الیک المصیر اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. آیت کا پورا ترجمہ یہ ہے، یہ رسول یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور ان کے ساتھ تمام مسلمان بھی. یہ سب کے سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، کسی پر ایمان لائیں اور کسی پر ایمان نہ لائیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو توجہ کے ساتھ سن لیا ہے اور ہم نے بخوشی اس کی تعمیل بھی کی ہے. اے ہمارے پروردگار، ہم آپ کی مغفرت کی طلبگار ہیں اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. بزرگان محترم، اس آیت میں نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے، اور آپ کے ساتھ جنہوں نے بھی اللہ پر ایمان لا کر، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں پر ایمان لا کر بتلایا، ان کی تعریف کی گئی ہے کہ آمن الرسول، رسول ایمان لے آئے اللہ پر، بما انزل الیہ ان کی طرف جو کتاب نازل کی، قرآن مجید پر ایمان لائے. نہ صرف رسول بلکہ ان کے ساتھ جتنے مومن تھے سارے کے سارے ایمان قبول کیے، اور سب اللہ پر بھی ایمان لائے، فرشتوں پر بھی ایمان لائے، کتابوں پر آسمانی ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے. اور ان تمام نے اللہ کے بھیجے ہوئے تمام رسولوں پر ایمان لانے پر جو ہے اتفاق کیا. ایسا نہیں ہوا کہ اس میں تفریق کی کہ بعض رسولوں کو ہم مانیں گے، بعض کو نہیں مانیں گے، ہم آدم کو مانیں گے، نوح کو نہیں مانیں گے، حضرت داؤد اور سلیمان کو مانیں گے، موسیٰ اور عیسیٰ کو نہیں مانیں گے، حضرت صالح کو تسلیم کریں گے، حضرت یونس کو نہیں مانیں گے. ایسا نہیں، سب کو مانیں گے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی. اہل کتاب کا مزاج یہ تھا، شرارتیں تھیں ان کی. سمعنا وعصینا کہتے تھے، ہم نے سن لیا، ہم نے نافرمانی کی. نالائق قسم کے لوگ، بدبخت قسم کے لوگ تھے، شریر تھے. شرارت ان کی خمیر میں تھی، ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اس لیے بدمعاشی کرتے تھے اور کہتے تھے سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی. مگر مومن و مسلمان جنہوں نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان کا جذبہ ایمانی یہ تھا کہ وہ تفریق نہیں کرتے تھے اہل کتاب کی طرح کہ کسی پر ایمان لائے، کسی کو نہ مانے، کسی کو مانے. بلکہ یہ جو مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کی ہے کہ یہ ایمان والے ایسے ہیں کہ وہ
سارے کے سارے اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس کے فرشتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس کی ساری کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، تورات کو بھی مانتے ہیں، زبور کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں، قرآن مجید کو بھی تسلیم کرتے ہیں، صحیفوں کو بھی مانتے ہیں، اور رسولوں میں سے کسی کی تفریق نہیں کرتے کہ فلاں رسول کو ہم مانیں گے فلاں کو نہیں مانیں گے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے پیغمبر آئے ان سب کو تسلیم کرتے ہیں، اور پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایمان لا چکے، تفریق نہیں۔ اور پھر ان ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ وقالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ سننا کمال نہیں ہے، سننے کے بعد اطاعت کمال ہے۔ سننا کمال نہیں ہے، سنتے تو بہت ہیں، کافر بھی سنتا ہے، مشرک بھی سنتا ہے، منافق بھی سنتا ہے۔ کمال یہ ہے کہ آدمی سنے، اس جذبے کے ساتھ سنے کہ جو میں سن رہا ہوں یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا حکم ہے، میں اس کو تسلیم بھی کرتا ہوں اور اس کو عملی زندگی میں لاتا ہوں، اس کو تعمیل میں لاتا ہے، اس کی تعمیل کرتا ہے، اس کو اپنی عملی زندگی میں لاتا ہے، اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی بھی مانگتا ہے، غفرانک، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجیے۔ بندے کا کمال یہ ہونا چاہیے اس کے اندر بندگی اتنی چھائی ہوئی ہو کہ اللہ کی عبادت کرنے کے بعد اس کے اندر غرور نہ آئے، بلکہ عبادت کرنے کے باوجود بھی احساس ہو اس بات کا کہ میں گنہگار ہوں، غفرانک، اے اللہ معاف کر دیجیے ہمیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور اس احساس کے ساتھ اس دنیا کی، یہ دنیا جو زندگی گزارے دنیا کی، کہ ہم سب کو اسی رب ذوالجلال کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ ہے وہ پیغام جو قرآن مجید کی اس آیت سے ہم سب کو ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس آیت کی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق نہیں بلکہ رب کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔